حماس کی دھرتی پر اس سمے صرف ملبہ ہی نظر آ رہا ہے اور یہ ملبہ بتا رہا ہے کہ اسرائیل سود سمیت حماس کو اس کی کرتوت کی سزا دے رہا ہے۔ اسرائیل جیتے گا، یہ میرا وشواس ہے، اسرائیل جیتے گا اور اسرائیل حماس کا نام مٹی میں ملا دے گا۔ امریکہ اور یورپ ان کے ساتھ ہیں، انڈیا کی مدد ان کے ساتھ ہے، ساری دنیا ان کو کہہ رہی ہے، جرمنی ان کے ساتھ ہے، مسلم ورلڈ بڑی کوشش قسم کی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں۔ یہی سمجھتی ہوں کہ حماس جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ کہلانے کے بالکل حقدار ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ آرزو، میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ حماس ایک دہشت گرد تنظیم ہے۔ ایک طرف ہم نماز کا تحلیمہ باندھتے ہیں اللہ اکبر کر کے، اور ایک طرف فلسطین اور حماس کیا کر رہا ہے؟ اسرائیل کی عورتوں کے ساتھ اللہ اکبر کر کے اس کا بلاತ್ಕಾರ کر رہا ہے۔ تو اس پر آبجیکشن نہیں اٹھنا چاہیے۔ جو نہتے فلسطینی ہیں وہ کس قدر ظلم اور جبر کا شکار ہوں گے، اسرائیل کی جو ان کا جو بیک لیش ہوگا، ان کا جو جوابی حملہ ہوگا، اس کے نتیجے میں کس قدر تباہی اور بربادی عام آدمی کا مقدر بنے گی۔ ایک یہ راستہ جو ہے، اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ مسلمانوں کو کیا ملے گا اس راستے سے؟ مسلمانوں کو تھوڑا اور طریقے سے چیزوں کو مینج کرنا پڑے گا۔ اس طریقے سے چیزوں کو مینج نہ کریں آپ پلیز۔ جب تک آپ اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے، حماس کو اسرائیلی ٹھوکتے رہیں گے۔ پاکستان جو ہے وہ ایک طرف کھڑا رہتا ہے کہ جی ہم تو اسرائیل کا ساتھ نہیں دیں گے، جبکہ سعودی عرب تک اس سے بات چیت کرنے کو تیار ہے، اور دوسری کئی اسلامک کنٹریز جو ہیں وہ اس وقت اسرائیل سے بات کرنے کے لیے بہت اپنا انٹرسٹ شو کر رہی ہیں، لیکن ہمیں تو ویسے کوئی کاؤنٹ بھی نہیں کرتا۔ ویسے آپ کے خیال سے انتہائی انفارچونیٹ ریالٹی ہے، انتہائی انفارچونیٹ ریالٹی ہے انفارچونیٹلی، کہ یہ اب ایک اور تماشا لگ جائے گا، ایک اور تماشا لگ جائے گا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جس تماشے کو ہم جو ہے وہ ایک پوری دنیا میں ہم جسے وہ کہتے ہیں ہم ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے۔ انڈینز کیوں اس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ بیکاز انڈیا کو پتہ ہے اس چیز کا کہ بھائی یہ دس از اے مومنٹ، دا وے وی کرش militant groups اور جہادیز ان کشمیر، this is a moment support حماس۔ in other words، یہ میں اگر آپ اس کو لارجر اسکیل میں لے کے جائیں تو بہت ساری دنیا اس کو کہتی ہے یہ یہودیوں اور مسلمانوں کی لڑائی ہے۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے یہ ہندوؤں اور مسلمانوں کی لڑائی ہے۔ یہ جو لارجر فریم ورک میں اس کو لے کے چلتے ہیں، گو کہ I don't believe in this کہ یہ سارے یہودیوں اور سارے مسلمانوں کی لڑائی نہیں ہے، یہ سارے ہندوؤں اور سارے مسلمانوں کی لڑائی نہیں ہے، بٹ there is some people on both sides جو اس کو اس طرح پورٹرے کرنا چاہتے ہیں which is not fair۔ I believe کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ کی لڑائی ہے جو کہ دونوں سائڈ پہ موجود ہیں۔ یہ ایک چیز ایسی موجود ہے، لیکن اس کا آپ دیکھیں کہ انڈیا کے جو مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم بھی اس کو سپورٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے جی، اور وہ کہتے ہیں میں وہ دیکھ رہا تھا انڈین میڈیا کے اندر، اب سوشل میڈیا آپ دیکھیں کتنا زیادہ ایکٹیو ہے انڈیا پاکستان میں۔ آپ انڈیا پاکستان کے سوشل میڈیا پہ جائیں، آپ جا کے ہیش ٹیگس چیک کریں، آپ کو حیرانگی ہوگی کس طرح جو ہے وہ سپورٹ کی جا رہی ہے۔ انڈینز دھڑا دھڑ دے آر اسٹینڈنگ ود اسرائیل اور اینڈ آل دیٹ۔ سو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اس مومنٹ جس کو بڑے دھیان سے دیکھنا پڑے گا، اٹس اے مومنٹ جس کے اوپر جسے وہ کہتے ہیں نا کہ اگر مسلم ورلڈ نے رائٹلی اور دھیان سے پہلے اس میں جمپ ان نہ کیا تو فلسطین کا بہت نقصان ہو جائے گا۔ آپ کے پاس کیا ایئر پار ہے؟ آپ کے پاس ہیلی کاپٹرز ہیں؟ آپ کے پاس کیا پار ہے؟ آپ دیکھیں جذبہ از ون تھنگ بٹ یو ہیو ٹو ہیو ریسورسز۔ آپ کے پاس ریسورسز ہونے چاہیے، یا تو آپ کے پاس ریسورسز ہوں، ٹھیک ہے جی۔ آپ دیکھیں نا اسرائیل نے لبنان پہ بھی حملے شروع کر دیے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایئر لینڈ اینڈ سی اسٹرائکس اسرائیل کر رہا ہے غزہ میں، چھوٹی سی پٹی ہے۔ تو کیا وہ اپنی فوج بھی بھیج سکتے ہیں یا وہ صرف ہتھیار دیں گے؟ اور جو اسرائیل ہے اس نے انڈیا کا شکریہ ادا کیا، انہوں نے تھینک یو کہا انڈیا کو کہ انڈیا کی طرف سے لوگوں نے کہا کہ وہ والنٹیئر کریں گے ہمارے لیے، لیکن ہم اپنی فائٹ خود لڑیں گے، ہمیں کسی کی وہ نہیں چاہیے، ہمیں صرف مورل سپورٹ چاہیے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ انڈیا کے بھی بہت ہی گہرے تعلقات ہیں، تو انڈیا بھی کیا اپنی ٹروپس بھیج سکتا ہے یا ہتھیار کر سکتا ہے یا صرف مورل سپورٹ تک رہے گا؟ اس پہ پلیز کچھ کہیے، بتائیے۔ نہیں دیکھیں جی، وہ اسرائیل کو ٹروپس وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہر ہے اسرائیل ایک بہت بڑی ملیٹری فورس ہے، ایک جدید ماڈرن ٹیکنالوجی پہ چلنے والی۔ وہ بیچارے فلسطینی نہتے جو ہیں ان کے لیے ان کو کوئی ضرورت نہیں کہیں باہر سے کسی والنٹیئر کی، نہ امریکی فوج کی ضرورت ہے ان کو، اور ظاہر ہے نہ انڈیا کی یا کسی بھی اور کی۔
لیکن آج تک فلسطین کا اگر کاز زندہ تھا اور زندہ ہے تو ان کے ساتھ کسی کو ہمدردی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ جب اس طرح کے کوئی واقعات ہوتے تھے تو ان کو انٹرنیشنل فورم پہ سپورٹ ملتی تھی ملکوں کی. آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا ون آف دا ٹاپ کنٹری جس نے کنٹینیوسلی فار ہاف سینچری 50 ایئرز نان سٹاپ انکنڈیشنل جو ہے پیلسٹینین پیپل ان کی کھل کے جو ہے وہ سپورٹ کی. تو وہ کیوں تھی سپورٹ؟ کیا وہ اس وقت فلسطینی جو ہے وہ انڈیا کے رشتہ دار تھے تو اب کوئی طلاق ہو گئی ہے وہ رشتہ ختم ہو گیا؟ دیٹس ناٹ دا کیس. کیس یہ تھا کہ اس وقت جو فلسطینین لیڈرشپ تھی وہ سینسیبل تھی، وہ اسلامک فنڈامنٹلسٹ نہیں تھے، ہیٹ مونگرز نہیں تھے، اسرائیلی عوام کے دشمن نہیں تھے، یا اسرائیل کے محض اس لیے دشمن نہیں تھے کہ یہ یہودی ہیں، بلکہ وہ اپنا ایک جسٹیفائیبل کاز ایک جسٹیفائیبل لینگویج میں پیش کرتے تھے کہ ہم جو ہے ایک قوم ہے اور ہماری یہ ہسٹری ہے اور ہمارے یہ مطالبات ہیں. تو دنیا جو ہے جب ایسا کوئی واقعہ ہوتا تھا طاقت کا استعمال ہوتا تھا. یونائٹڈ نیشن میں سب سے زیادہ قراردادیں آج تک جس ملک کے خلاف پاس ہوئی ہیں وہ اسرائیل ہے. تو اب جائیں نا جا کے قرارداد پاس کرا کے دیکھیں. اب یہ جو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے کہا کہ ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، کینیڈا نے یہ بیان دیا کہ ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، جو یورپین یونین نے دیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ اب یہ جو ڈرامہ ہوتا تھا یونائٹڈ نیشن میں وہ نہیں ہوگا. وہاں پہ کوئی قرارداد جا کے ایمرجنسی پاس نہیں کرے گا کہ اسرائیل کو کہو کہ جی ریسٹرین کرے یا فوجیں نکالے یا حملہ نہ کرے، چونکہ انہوں نے اور میں یہ ٹائم اینڈ اگین کہہ چکا ہوں، ٹھیک ہے جی، جسے وہ کہتے ہیں ابھی 300 پیلسٹینینز جو ہیں ان کی جانیں چلی گئی ہیں. بتائیں مجھے اب ایک پوری دنیا میں طوفان مچا ہوا ہے، کیا یہ جو ریڈ کیے ہیں وہ کہاں ہے محمود عباس صاحب؟ محمود عباس کی تو آواز بھی نہیں کہیں سے آ رہی، ٹھیک ہے. کہاں ہیں باقی لوگ؟ ہو از اسٹینڈنگ ود حماس، ہو از اسٹینڈنگ ود پیلسٹائن ایٹ دس مومنٹ؟ ٹھیک ہے. سو یہ آپ نے انڈیا کا رسپانس میں آپ کو بتانا چاہتا تھا دیٹ ہاؤ دے آر ایکویٹنگ دس انٹائر اسٹرگل. لیٹس سی آئندہ دنوں میں کیا ہوتا ہے اور کیسی یہ چیزیں چلتی ہیں. بٹ